فائدہ نہیں ہوتا تھا. جب لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا تو لوگ آنا چھوڑ گئے. پریشان تھا. کہا میں نے نہیں بتایا. اس کے جو کالے موکل تھے انہوں نے بتایا کہ تیری بیوی کسی کے پاس گئی تھی اور یہ معوذتین پڑھتی ہے، فلک پڑھتی ہے اور ناس پڑھتی ہے تیری بیوی. تو کہا مجھے بہت زیادہ گالیاں دی. کہا پہلے میں اس کی گالیوں سے ڈرتی تھی، گالیاں دے گا میرا کچھ ہو جائے گا. اب مجھے گالیوں سے خوف نہیں. کہا وہ گالیاں دیتی تھی، میں معوذتین پڑھتی تھی. وہ گالیاں دیتا تھا، جاگ رہے نہیں ہے، جو یوں کر رہے وہ ہٹا لیں پھر نیند ہو جائے گی. کہا کہ پہلے میں ڈرتی تھی کہ وہ گالیاں دے گا تو میرا تو کچھ بربادی ہو جائے گی. اب وہ گالیاں دیتا، میں سورت فلک پڑھتی، میں سورت ناس پڑھتی، حتیٰ کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا. ان چیزوں نے، وہ چیزیں جو قابو تھیں، اب اس کے قابو سے جب نکلی انہوں نے لیا اس سے انتقام. وہ جو کالی چیزیں اس نے قابو کی نہیں تھی، جن کالی چیزوں کو گالیاں دیتا تھا وہ اس کا کم کر دیتی تھی. وہ جب ان معوذتین کی برکت سے، فلک اور ناس کی برکت سے جب نکلیں اور ہوئیں آزاد، تو پھر وہ اس کے اوپر پڑ گئے. حتیٰ کہ پاگل ہو گیا، کپڑوں کا لباس کا ہوش نہیں ہوتا تھا، کیا کھا رہا ہوں. بعض اوقات پخانہ کھاتا تھا، کوئی خبر نہیں، کوئی زندگی نہیں، اور اسی حالت میں مر گیا. ہمارے ایک مخلص تھے عبدالوحید سلیمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھ سے کہنے لگے میری جیب سے پیسے نکل جاتے تھے. بہت کوشش کی سنبھالنے کی، جیب کو بٹن لگوایا، یہ کی، پیسے نکل جاتے تھے. گن کے رکھتا تھا کہ میں نے آج اتنے نوٹ گنے ہیں، رکھے ہیں، پوری طاقت سے، پوری دھیان سے. بعض اوقات سارے نہیں ہوتے تھے، بعض اوقات اتنے ہیں، اتنے نہیں ہوتے تھے. صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، فرمان لے کہ 200 دفعہ سورت فلک صبح پڑھ، 200 دفعہ سورت ناس صبح پڑھ. اور اس کے بعد کبھی پھر پیسے نہیں نکلے. میں نے یہ چند دن چند ہفتے پڑھے. میں نے ان سے کہا اب تو وہ استعداد نہیں رہی 200 دفعہ صبح شام پڑھنے کی. اگر کوئی 11 دفعہ بھی پڑھ لینا تو اس کا بھی یہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے حبیب جب رات کو سوتے تھے تو دونوں ہاتھوں پہ فلک اور ناس پڑھ کے پھونکتے تھے، اور پھونکنے کے ساتھ تھتکارتے تھے، اور پھر اپنے جسم مبارک پہ سر سے لے کر پورے جسم پہ پھیرتے تھے. پھر پڑھتے تھے، پھر پھیرتے تھے، پھر پڑھتے تھے. 3 دفعہ یہ کرتے تھے. کچھ غیبی نظام ہے. ایک درویش کے پاس کہا کہ اللہ والے ہیں، کوئی لوگوں کو اللہ کا نام بتاتے ہیں تو غربت تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، چلو ان سے اللہ اللہ سکھاتے ہیں. کسی نے کہا آپ صاحب علم ہیں، آپ نہ جائیں، آپ کو ان کے علم کا عروج کا پتہ نہیں چلے گا، وہ آپ کو کیا کہیں گے، آپ کیا کریں گے، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. کہا نہیں، لوگوں کے بڑے کام ہوئے، میں کہتا ہوں کوئی میرا بھی ہو جائے. روٹی نہیں، روزی نہیں، قرضے ہیں، بیماریاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں. تو ان کے پاس گئے نا، تو انہوں نے کہا بابا آج رات نہ سوتے ہوئے پڑھا کرو یا بابو، بہت کثرت سے پڑھ کے سو جانا، کچھ راتیں پڑھنا، اللہ بھلی کر دے گا. یہ کہنے لگے ان پڑھ آدمیاں، انہوں نے اصل میں ان کے لہجے میں کمزوری ہے، انہوں نے کہا ہوگا یا وہاب، انہوں نے یا وہاب پڑھا. انہوں نے فرمایا تھا کہ 5-7 دن پڑھنا، بھلی ہوگی، اللہ بھلی کرے گا. ان کو تو کئی ہفتے گزر گئے. ان کے پاس گئے، پوچھا کیا پڑھا تھا؟ اس نے کہ یا وہابو. کہ میں نے تو کہا تھا یا بابو پڑھو. خواجہ حسن رسول نما، یہ ان کا واقعہ ہے. خواجہ حسن رسول نما اس لیے کہتے ہیں ان کا چہرہ مبارک اللہ کے حبیب کی سنتوں سے سجا ہوا تھا، جسم، اس لیے ان کو رسول، اللہ کے حبیب کی طرح. نبی تو ہو نہیں سکتے ختم نبوت کے صدقے، لیکن نبی کی کاپی تو بن سکتے ہیں. کاپی سے مراد یعنی لہجہ، حلیہ، جسم، ادائیں. ہم نے تمہیں کہا تھا یا بابو پڑھنا. اچھا جا آپ پڑھ یا بابو یا بابو یا.
اب اس کو سمجھ آئی، اس نے کہا چلو اب ٹوٹے قدموں کے ساتھ، خود صاحب علم تھا، ٹوٹے قدموں کے ساتھ گیا اور رات کو شروع کر رہا یا ببویا یا ببویا یا ببویا، پڑھتے پڑھتے نا سو گیا۔ رات کو کسی نے زور زور سے دروازہ کون؟ اس نے کہا بادشاہ کے بندے، انہوں نے کہا آج موت آ گئی، کیونکہ بادشاہ نے جس کو قتل کرنا اس کو رات کو اٹھواتا تھا۔ واہ مولا، روٹی تو نہیں تھی، جان بھی گئی، روٹی تو تھی نہیں، جان بھی گئی۔ انہوں نے پکڑا، بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے کہا مجھے ایک ہستی کی ابھی زیارت ہوئی ہے خواب میں سوتے ہوئے کہ آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ میرے بچوں کو نا اللہ اللہ پڑھایا کریں، سکھایا کریں، اور آپ کو شاہی لباس ہے، شاہی منصب ہے، اتنی تنخواہ ہے، اور فی الحال ایسے کرو اتنے خچر اونٹ بھر کے ان کے گھر پہنچاؤ، گھر میں روٹی تو ہو۔ تو فقیر کی بات مان کے سمجھ، اپنی عقل کیوں دوڑاتا ہے؟ کائنات کے راز کی بات کر رہا ہوں، یہ سورت فلق اور ناس کی رازوں میں ہے۔ فقیر کی بات کو فقیر کی بات سمجھ، اور سمجھ گئے، ان کی بات مان۔ زندگی گزر گئی، بادشاہ کی عنایات ہیں۔ ایک دفعہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت یا وہابو بت پڑھا تھا، پھر یا بابو یا ببویا، وہ تو فقیر کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ تھے نا اس وقت۔ یہ اس وقت کا وظیفہ نہیں ہے، خیال کرنا، یہ اس وقت کا وظیفہ تھا۔ کلندر چے گویت حق گویت، فقیر کے منہ سے، کلندر کے منہ سے جو بات اس وقت نکل جاتی ہے۔ ایک درویش کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت داڑھی پیڑے، دانت میں بہت درد ہے۔ آپ نے فرمایا داڑھی پیڑے، داڑھی پیڑے، داڑھی، جا وہ ٹھیک ہو گیا۔ اے میرے بندے، جب تم میرا بن جائے گا، حدیث قدسی کیا کہتی ہے؟ بولو، پھر میں تیرا ہاتھ بنوں گا، پھر میں تیرے قدم، تیری زبان، یہ حدیث قدسی کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ پھر بظاہر وہ تو ہوگا، اصل میں ہوں گا۔ رازوں کو نہ جان سکتے، ہم تو کہتے ہیں یہ رنگ ریز رنگ ساز کا ملازم ہے، یہ صاحب کمال کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ابھی بھی عید کے دن ایک ایسے ویرانے سے گزرا، عید کے دن حویلی میں جاتے ہوئے، تو مجھے یاد آیا کہ کہا حضرت رجال الغیب سے ملاقات کرائیں، فرمایا فلاں شہر کے فلاں جگہ جا، فلاں پھر گاؤں میں جا، وہاں جائے کہ جوتیاں گانٹنے والا بیٹھا ہوگا، اس کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤ، وہی اس وقت کا گورنر ہے، روحانی، وہ گورنر ہے۔ کہنے لگا کہ میں جو ہے سفر کر کے جب وہاں پہنچا، ان کے پاس بیٹھا تو ایسی ترچھی نظروں سے دیکھا، اور کہنے لگا میرے مرشد کا نام لیا، کہنے لگا کسی کے راز کھولنا اچھی بات نہیں ہے، میرا نام لیا، ساتھ چوکی پڑی ہوتی ہے جوتیاں گانٹنے والے کے بعد، پرانی سی وہ لے کے بیٹھا، جوتی گانٹ رہے تھے، اور جوتیاں گانٹتے گانٹتے کوئی کائنات کے راز بتا دیے، اور کہا ان سے کہنا چلا جا، آج کے بعد اگر بتایا تو پھر خطا اٹھائیں گے۔ یہ میں کچھ حالات بتا رہا ہوں مختلف درویشوں کے۔ فلق اور ناس پڑھیں، سورت فلق کی 5 آیتیں ہیں، سورت ناس کی 6 آیتیں ہیں، 6 آیتیں ہیں، کل کتنی بنی؟ 11۔ یہ جو فلق اور ناس ہے، اس کی کتنی آفات اور بلیات ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، اور بلائیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی، اتنی آفتیں اور بلائیں ہیں نظر نہیں آتی۔ ان صورتوں کی وجہ سے، ان وظیفوں کی وجہ سے، ان تسبیحوں کی وجہ سے وہ بلائیں اور آفتیں، وہ بلائیں اور آفتیں ایسی پل میں ٹل جاتی ہیں، پل میں ٹل جاتی ہیں، ایسے ٹل جاتی ہیں، وہ بلائیں اور آفتیں ایسے ٹل جاتی ہیں، اور ایسی روحانی دنیا، ایسا روحانی نظام بن جاتا ہے کہ انسان کے گمان سے بالاتر ہے۔ اللہ پاک اس کے لیے عافیت کا نظام کھول دیتا ہے۔ پتہ ہے ہر منہ سے کیا نکلتا ہے؟ کہتے کوئی دعا کام آ گئی تھی، کوئی ہاتھ کا دیا کام آ گیا تھا، آج میں اتنے بڑی آفت طوفان سے۔ وہ یہی چیزیں ہیں جو پھر بچائی جاتی ہیں، سنبھالے جاتی ہیں، اور ہمیں زندگی کا سبق دیے جاتی ہیں۔ وہ یہی چیزیں ہوتی ہیں، وہ یہی چیزیں ہوتی ہیں۔
ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن ہمارے پیچھے پھر لوگوں کی دعائیں، لوگوں کے وظائف، لوگوں کی تسبیحاں اور اپنے پڑھے ہوئے اعمال، یہ چیزیں کام آتی ہیں، اور ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے، اور ان چیزوں کی تاثیر ہوتی ہے، اور ان چیزوں کا کمال ہوتا ہے۔ ابھی رمضان میں، پہلے رمضان سے لے کر آخر رمضان تک میں نے لوگوں کو اعمال پہ لگایا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کو میں نے کتمیر کے جال کے توڑنے کے عمل لگائے کہ فتنوں کے جال اعمال کی برکت سے ٹوٹ جائیں۔